بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی، امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے 4 ملکوں پہ محیط ایک قوم جس نے سب کی ناک میں دم کیا ہوا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ چاہے وہ شام ہو، ایران ہو، عراق ہو یا ترکی ہو، ان تمام ملکوں کی سرحدی حدود کچھ کے تو صوبے باقاعدہ ایک قوم کے پاس ہے، اور اس قوم نے ہر اپنے صوبوں میں یا ملک میں جو ہے وہ ایک دہشت گردی کی فضا یا بد امنی کی فضا قائم کی ہوئی ہے۔ آخر یہ کون سی قوم ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اور اس وقت ایران اور ترکی کے روابط بھی جو ہیں وہ اس قوم کی وجہ سے بڑے خراب ہوتے دکھائی دیے ہیں، ساتھ میں عراق بھی شامل ہے اس میں۔ حالانکہ یہ کیا کہانی ہے، اور اس حوالے سے ہم آپ کو مزید معلومات بھی فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بتائیں کہ کرد وہ قوم ہے جو کہ ان تمام ملکوں میں بستی ہے۔ بارڈر ایریاز میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام ملکوں میں کرد قوم بستی ہے۔ حالانکہ کرد ہر ملک میں تقریباً 10% کی آبادی ہے ان کی، چاہے ایران لے لیں، عراق لے لیں، ترکی لے لیں یا شام لے لیں، ان تمام ممالک میں یہ بس رہی ہوتی ہے۔ اور یہ کرد وہ لوگ ہیں جو آزادی کی تحریک چلاتے رہے مگر کبھی کامیاب نہیں ہو پائے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہر اپنے جس جگہ پہ یہ کرد آباد ہیں ان ممالک میں دہشت گردانہ اور تخریبی سرگرمیوں میں جو ہیں وہ ملوث رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ ایران میں دیکھیں اور عراق میں دیکھیں تو جو کرد پارٹی ہے، کرد نیشنلسٹ موومنٹس ہیں، وہ کیا کام کرتی ہیں کہ ایران میں جو کرد نوجوان ہیں، وہ کمالا ایک تنظیم ہے جو ایرانیوں کو لے کے، ایرانی کرد بیسکلی ایرانی کرد نوجوانوں کو وہ بیش بہا سپنے بھی دکھائے جاتے ہیں، اور ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اس مقصد کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ آزادی کی تحریک میں پیش رہیں، اور ایرانی کرد جو ہیں وہ اس میں شامل ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اور عراق میں ایک بیس کیمپ ہے جس میں ان کو جانا ہوتا ہے، اور اتنا سیکیور اور اتنا مضبوط نظام ہے کہ جس میں ایرانی فورسز بھی جو ہیں اس کو روکنے میں ناکام رہی ہیں، اور اتنا زیادہ شاطرانہ کھیل ہے یہ بیسکلی۔ اور ان کی فنڈنگ کون کرتا ہے؟ عراق میں آپ نے دیکھا کہ صدام کے دور میں کردوں کے اوپر بھی یلغار کی گئی تھی، اس کے بعد بھی اس کے اوپر یلغار کی گئی، مگر یہ ختم نہیں ہوئے۔ مطلب مسلح جو جھنڈ تھے ان کو ختم کیا گیا، مگر تمام کردوں کے حوالے سے تو یہ اقدامات نہیں کیے جا سکتے تھے۔ بڑی نسل کشی بھی کی گئی ان کی متعدد مواقع پہ، خاص طور پہ ترکی کی طرف سے، کیونکہ ترکی ایک وقت میں تو اتنا پریشان ہوا کہ اس نے فضائی بمباری بھی کر دی، اور تو اور مینول جو ان کے جو ٹھکانے تھے ان کو تباہ کیا۔ کردوں کو ہمیشہ سے یہ مسائل کا سامنا رہا کہ ان کے بنیادی حقوق نہیں مل پائے، اور اس حوالے سے متعدد ایسے ملکوں نے کردوں کو استعمال کیا جن کے مفادات ادھر نکلتے تھے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل نے ہمیشہ شام میں کردوں کو استعمال کیا، ایران میں کردوں کو استعمال کیا۔ جیسے کہ ابھی آپ کو بتائیں کہ انٹرنل جتنے بھی ایکسپیکٹس ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس میں کرد ملیشیا شامل ہے، جو کہ ایران کے اندر کے بڑے اہم جو تنصیبات ہیں ان کے اہداف کو جو ہے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، جس کی ایک رپورٹ بھی منظر عام پر آئی، اور اس کے بعد ان کے اوپر پاسداران انقلاب اور ایرانی سیکیورٹی فورسز نے جو ہے نا وہ گرینڈ آپریشن بھی کیا۔ ساتھ ساتھ ترکی نے بھی جو ہے وہ اپنی فوج اس پورے بارڈر سیکیورٹی میں بھی اتاری، اور ساتھ میں عراق میں جو ہے اس وقت وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ جتنا بھی ایریا ہے جو کہ کرد ملیشیا جو کہ مسلح گروہوں پہ مشتمل ہے ان کو صاف کیا جا رہا ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عراقی بارڈر پہ تقریباً 32 کلومیٹرز کا وہ ایریا وہ سیکیور کریں گے تاکہ کردوں کو وہاں پر بسایا جا سکے، اور ان کردوں کو بسایا جا سکے جو کہ ان مسلح گروہوں سے ہٹ کر ہیں۔ ان مسلح گروہوں نے تمام ممالک کی ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ ان مسلح گروہوں کی فنڈنگ کون کرتا ہے؟ ان مسلح گروہوں کو کون اس طرح کی ترغیب دیتا ہے کہ آپ ان ملکوں کے اندر اس طرح کے کام کریں؟ تو آپ کو ہم بتائیں کہ اس وقت اسرائیل نے سیریا میں جس طریقے کے ویپنز دیے تھے، جس کو رشیا نے ٹیکل کیا، اور رشیا نے یہ بات اور اس رپورٹ کو منظر عام پہ لے کر آیا کہ کردوں کو جو ویپنز اور فنڈنگ کی جاتی ہے وہ اسرائیل کی طرف سے کی جاتی ہے۔ اور اس کے حوالے سے انہوں نے تمام تر تحقیقات بتائیں کہ شام میں اسرائیل کے جو ٹھکانوں کے اوپر حملے کیے گئے، اور اسد رجیم کو جو ہے نا وہ نیست و نابود کرنے کے لیے جتنے اقدامات کیے، اور کیوں
کیونکہ اسرائیل میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں نتن یاہو کی کامیابی کو 100% یقینی بنایا جائے، کیونکہ ابھی بھی واضح اکثریت نتن یاہو کے پاس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پچھلے چند ماہ میں سیریا میں جتنے اٹیکس ہوئے ہیں کردوں کی طرف سے، اور ساتھ ساتھ عراق میں جو اہم تنصیبات ہیں ان میں، عراق میں بہت سی جو ایسی جگہیں تھیں جہاں پہ تیل کے کنویں تھے وہاں پہ کردوں نے قبضہ کر لیا گیا تھا، جس کے بعد عراقی فورسز نے ساتھ میں جو کہ ایرانی بیکڈ جو قاسم سلیمانی کی بڑی اسٹریٹجک مووز تھیں، جس کے بعد وہ علاقے خالی کرا لیے گئے اور ان کا قبضہ دوبارہ عراقی گورنمنٹ کے پاس جا چکا تھا۔ اب امریکہ کا جو انفلوئنس تھا نا وہ یہ تھا کہ خطے میں امن قائم نہ ہو پائے تاکہ اس کا رہنا جواز بن سکے، اور اس جواز کے بننے کے لیے وہ ان کو فنڈ کر رہا ہوتا تھا تھرڈ وایا اسرائیل بھی۔ اسرائیل کے اپنے مفادات تھے، کیونکہ سیریا میں ہو یا عراق میں ہو ان کے پینیٹریشن چاہیے تھی، اور ان کو اپنی اکانومی بوسٹ کرنے کے لیے آئل کے اوپر جو ہے وہ ریچ ان کو چاہیے تھی، کیونکہ مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یو اے ای کے پاس تو انہوں نے ریچ کر لیا، مگر عراق اور ایران چوتھا اور پانچواں بڑا ملک جو کہ آئل کے ذخائر رکھتا ہے اپنے پاس، ان میں سے کسی ایک کے اوپر قابو پانا تھا۔ عراق کے اوپر قابو پانے کے لیے آپ نے دیکھا کہ صدام حسین کی حکومت کو جس طریقے سے ہٹایا گیا، اس کے بعد چاہے صدام صحیح تھے یا نہیں وہ آپ کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا، مگر صدام کی حکومت کو گرانے کے بعد بھی امن قائم نہیں ہو سکا۔ تقریباً 15 سال کے پہ محیط اس جنگ کے بعد عراقی جو ہیں وہ بالکل لاچار ہو چکے ہیں۔ عراق کی بلڈنگز، عراق کے شہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ پھر اس کے اوپر سونے پہ سہاگا جب اسرائیل اپنے مفادات حاصل نہیں کر سکا، امریکہ حاصل نہیں کر سکا، تو اس نے دولت اسلامیہ کو لے کر آ گیا، ترکوں کو کردوں کو جو ہے وہ اس کے بھیس میں شامل کیا۔ پھر ترکی اور ایران کی لڑائی کروانے کی کوشش کی گئی، عراق کے ساتھ بھی لڑائی کرانے کی کوشش کی گئی۔ ایرانی سفیر کے ایک بیان کے بعد جو ہے یہ بات کو بہت چرچا دیا گیا کہ ترکی اپنی فوج جو ہے وہ عراق سے باہر نکال لے اور ہم کردوں کو خود دیکھ لیں گے۔ ترکی نے کہا کہ ہم اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ ایران کو اسی وقت ان کے کاؤنٹر پارٹ نے جواب دیا کہ آپ ان تمام ایریاز کو سیکیور کریں اور ہم بھی سیکیور کریں گے۔ حالانکہ دونوں ممالک عراق کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جتنی کہہ لیں کہ انویسٹمنٹس جو ان دونوں ممالک نے عراق میں کی ہے وہ صرف اور صرف بہتری کے لیے کی ہے۔ 25.5 بلین ڈالرز کی جو انویسٹمنٹ ہے، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ 900 پروجیکٹس ایسے ہیں جو کہ سول ہیلتھ اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، جو ترکی عراق میں کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایران کام کر رہا ہے۔ عراق کا جو آئل ہے اس وقت تک مارکیٹ میں سرکولیٹ نہیں ہو پا رہا، 25% کا آئل سرکولیٹ ہو رہا ہے، اور باقی آئل مطلب اس کو ایکسپلور نہیں کر رہا ہے، کیونکہ سعودیہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ عراق کا جو آئل ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں ہے۔ آج کی تاریخ میں بلند ترین سطح پہ $70 فی بیرل آئل ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اگر ایران اور عراق اپنی 100% کیپیسٹی پہ پر ڈے کیپیسٹی پہ آئل جو ہے وہ نکالنا شروع کریں تو ڈیفینیٹلی آپ سوچ سمجھ سکتے ہیں کہ آئل کی پرائسز کہاں ہوگی۔ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کہ یہ کن قبائل کی تاریخ کیا تھی، کرد آئے کہاں سے، اور ان تمام ممالک میں جو ہے وہ ان کے حصے کیسے بنے، کیا ان کی آزادی کی تحریک کو ہوا، اور ایران کے ساتھ کیا ہوا، عراق کے ساتھ کیا ہوا، عراقی کرد الگ ہیں کیا، ترکی کے کرد الگ ہیں، آذربائیجان کے الگ ہیں، یا پھر جو سیریا کے کرد ہیں وہ الگ ہیں۔ اس کی تمام تفصیل آپ کے ذہنوں میں سوال ضرور اٹھے گا، اس کا جواب بھی ہم آپ کو دیں گے۔ دیکھتے رہیے گا ہماری نیکسٹ ویڈیو۔ شکریہ۔